آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ مولانا، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کو مختلف ناموں سے یاد کیا ہے۔ جیسا اس سے پہلے جو ہے ہم نے سورۃ القاریہ پڑھی، اس میں القاریہ کی معنی ہوتی ہے کھٹ کھٹانے والی، دستک دینے والی، تو اسے قیامت کو جو ہے اس آواز سے تعبیر کیا گیا ہے، کھٹ کھٹانے والی۔ اسی طریقے سے الحاق کا کہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے نازیات میں جو ہے ہم نے الطامۃ الکبریٰ سنا، اور یہاں جو ہے الصاخہ سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اتنے سارے ناموں سے کیوں یاد کیا؟ ناظرین کرام، اصل یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ مختلف ہولناکیوں کا مجموعہ ہوگی۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک مصیبت ہوگی، بہت ساری مصیبتیں ہوں گی۔ اس میں کھٹکھٹانے والی، کھڑکھڑانے والی چیز بھی ہوگی، دل کو دہلانے والی کیفیت بھی ہوگی۔ الحاق کا یعنی چیز ہو کر کے رہے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ الساخہ یہاں کہا گیا گویا کہ قیامت جو قائم ہوگی اس میں ایک یہ بھی کیفیت ہوگی، اس کی وحشتناکی اور ہولناکی میں ایک چیز یہ بھی ہوگی، جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو اتنی شدید اس کی آواز ہوگی کہ جس کی وجہ سے انسان کے کان پھٹے پڑیں گے، سب کے کان بہرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ یہ احساس دلانے کے لیے قیامت کا ایک یہ بھی نام ہمارے سامنے رکھا کہ یہ جو چیز آنے والی ہے اس کو معمولی مت سمجھو، بلکہ یہ الساخہ ہے، کانوں کو بہرے کر دینے والی ہے۔ اور پہلی سور کا جب یہ عالم ہوگا تو پھر اور سوروں کا کیا عالم ہوگا۔ سورہ ثانی کا بھی جو ہے میرے خیال سے کچھ مفسرین نے اس کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ آگے جو ذکر ہو رہا ہے وہاں لوگوں کے زندہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذکر ہو رہا ہے،